الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمشركين والكافرين والملحدين والمنافقين والغاصبين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العلی العظیم. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. خداوند عالم سورہ عنکبوت کی 69ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے: والذین جاہدوا فینا، جو لوگ جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ہمارے راستے میں. ظاہراً یہاں سبیل راستے کا کلمہ استعمال نہیں ہوا ہے. فینا یعنی خالصتاً للہ، جو اللہ کے راستے میں آگے بڑھتے ہیں. لنہدینہم سبلنا، بے شک یقیناً ہم ان کی ہدایت کرتے ہیں اور ہم ان کی ہدایت کریں گے اور آسان کریں گے ہمارے راستوں کو. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، نیک کام کرنے والے اور احسان کرنے والوں کے ساتھ ہیں. اس آیت کی تفسیر میں، روائی تفسیر میں، حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کہ انا من المحسن، اور ایک روایت میں ملتا ہے انا المحسن، یعنی جو خدا کہہ رہا ہے کہ ان اللہ لمع المحسنین، علی علیہ السلام کہتے ہیں وہ میں ہوں جس کے ساتھ خدا ہے. یہ اس کی روایی تفسیر ہے. اس آیت کو انتخاب کرنے کی وجہ وہ موضوع ہے جو مجھے حکم دیا گیا ہے اور آپ کی خدمت میں اس کے اعتبار سے کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں. موضوع نسبتاً وسیع اور عنوان اصل یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کربلا سے شہادت تک ان کی زندگی کے اوپر ایک طائرانہ نظر اور ان کی زندگی میں سے ایک اہم نقطے کو آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. ظاہر سی بات ہے کہ خود امام زین العابدین علیہ السلام اور ان کی امامت کا دور، چونکہ کربلا سے شہادت تک ان کے امامت کے دور پر گفتگو کرنے کے لیے بہت سارے پہلوؤں کی طرف توجہ ضروری ہے. بہت ساری جہات اور ابعاد ہیں جن کی طرف توجہ ضروری ہے. ایک طرف ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ امام زین العابدین کے زمانے کے حالات کیا تھے. اس زمانے کا جو بنی امیہ کا حاکم تھا، اس کی روش برخورد امام کے ساتھ، امام کے چاہنے والوں کے ساتھ یا اپنی رعایا اور عوام کے ساتھ کس طرح تھی. یہ خود ایک بہت تفصیلی گفتگو ہے جس کے اندر بہت سارے پہلوؤں پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن گنجائش نہیں ہے. جس میں سب سے تاریک دور اگر کہا جا سکتا ہے تو اس میں واقعہ حرہ کا ذکر ہم بغیر کیے ہوئے گزر نہیں سکتے ہیں. ایک بہت دردناک، بہت ہی اسفناک واقعہ کہ جس کے نتیجے میں جو بربریت اور جو تواحش اور وحشی گری
اور اس وحشی گری کے نتیجے میں جو عالم اسلام میں حالات رونما ہوئے ہیں، منبر سے بیان کرنے کے لیے زبان قاصر ہیں، نہیں بیان کر سکتی ہیں، اتنا سخت واقعہ تھا وہ۔ دوسری طرف یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ لوگ کہ جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ امام کے چاہنے والے ہیں، یا وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ امام سے محبت کرتے ہیں اور امام سے قربت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ والا بھی جو اینگل ہے، یہ جو جہت ہے، اس کی طرف بھی توجہ کہ امام کا رابطہ اپنی امت کے ساتھ میں اور امت کا رابطہ خاص طور پہ اپنے امام کے ساتھ کیسا تھا۔ یہ رابطہ بھی ایسا رابطہ کہ جس کو روایت میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ امام حسین کی شہادت کے وقت اور شہادت کے بعد گنتی کے کچھ لوگ تھے جو مرتد نہیں ہوئے تھے، ورنہ امام کا ساتھ چھوڑنے کی وجہ سے تمام وہ لوگ تھے کہ جو ارتداد کے حکم میں تھے۔ یہ ایک خود لمبی اور مفصل گفتگو ہے، لیکن امام کا یہ تمام حالات کے باوجود کہ جو ان کے زمانے کے تھے، جس میں سے دو اسپیکٹ کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، امام کی زندگی، امام کی برخورد اور امام کے وہ کام جو وہ انجام دے رہے تھے، وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے اور انہوں نے اپنی زندگی میں کیا اقدامات کیے ہیں اور اپنی زندگی میں اپنی ذمہ داری وہ کیا سمجھتے تھے اور اس ذمہ داری کے لیے انہوں نے کیا قدم اٹھائے ہیں، میں انشاءاللہ اس ایسپیکٹ کی طرف اور اس جہت کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات کا سہارا دے بر محمد و آل محمد۔ اگر ہم امام کی زندگی کی اس جہت کی طرف توجہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو اپنے ذہن میں اس تصویر کو بہت اچھے سے بنا لینا ہوگا کہ ایک جوان لڑکا ہے، ایک جوان شخص ہے، جس کے سامنے، اس کی آنکھوں کے سامنے کربلا جیسا ہولناک اور دردناک واقعہ رونما ہوتا ہے، اور اس واقعے کے رونما ہونے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ظاہری طور پہ آسائش کے حالات اور زمانہ شروع ہو جاتا ہے، بلکہ فوراً بعد جس طرح کے حالات کو نقل کیا گیا ہے وہ تمام واقعات کا ایک ایک جملہ ہمارے رونگٹوں کو کھڑا کر دینے کے لیے اور دل کو دہلانے کے لیے کافی ہے۔ جس کے باپ کے جنازے کو بے گور و کفن دیکھا اور جس کے باپ کے جنازے سے گھوڑوں کی ٹاپوں کو سیراب کیا گیا ہے اس کے خون سے، کیونکہ یہ امام کے جملوں میں پایا جاتا ہے، اس طرح کی تعبیر تو نقل کر رہا ہوں، یا جن کے والد کے سر کو نیزے پر بلند کیا گیا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں کو جو کربلا میں واقعات کو نقل کرنے میں بیان کیا جاتا ہے، تو ایک جوان شخص ہے جو ان حالات کے ساتھ نکل رہا ہے، اور ساتھ میں ان کی ایسی بیویاں اور خواتین پائی جاتی ہیں کہ جن کے ساتھ جو ان کی توہین کی جا رہی ہے، اور اس طرح کی توہین کہ جو اس گھرانے کے لیے خاص طور پہ، ایسے کسی بھی گھرانے کے لیے سخت ہے، لیکن اس گھرانے کے لیے ہر دوسرے گھرانے کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے، کیونکہ اس گھرانے کی تعلیمات میں وہ کرامت ہے خواتین کے لیے کہ باپ اپنی جگہ پر اپنی جگہ سے اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے۔ اس گھرانے کی تعلیمات میں یہ ہے کہ اگر مباہلے کے میدان میں خاتون آتی ہیں تو وہ حصار میں ہیں مردوں کے، اور ایک خاص حجاب کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو اس گھرانے میں یہ چیز دوسرے تمام گھرانوں کے مقابلے میں زیادہ دردناک ہے۔ اب اس جگہ سے ان کی امامت کا دور شروع ہوتا ہے، تو عام طور پہ جب کسی گھر پر، کسی خاندان پر، کسی معاشرے میں اس طرح کی کوئی مصیبت ٹوٹتی ہے تو اس خاندان کو سنبھلنے میں اور اس خاندان کے جوانوں کو سنبھلنے میں ایک ٹائم لگتا ہے، ایک وقت گزرتا ہے، اور اس وقت کے بعد اب کچھ سنبھلنے کے بعد انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، اب مصیبت کب تک روئیں گے، کب تک اپنے حالات پر اور گزری ہوئی مصیبتوں پر گریہ کریں گے، آؤ چلو کچھ کام کرتے ہیں۔ یعنی ایک فاصلہ ہوتا ہے اس مصیبت میں اور اپنی ذمہ داری کی طرف جانے میں اور اقدام میں۔ لیکن امام زین العابدین علیہ السلام ایک ایسے امام اور ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جیسے ہی ان کے اوپر یہ مصیبتیں آئیں اور ان مصیبتوں کے آنے میں وقت کے امام شہید کر دیے جاتے ہیں، تو اس مصیبت کے نتیجے میں جب امام کو شہید کر دیا گیا تو فوراً ان پر امامت کا منصب اور ان کو یہ منصب اور یہ پوسٹ ملتی ہے، اب یہ فوراً امام ہو جاتے ہیں۔
جب یہ فوراً امام ہو جاتے ہیں تو اب ان کی ذمہ داری ہے کچھ اقدامات کو کرنا. ان اقدامات میں اب امام یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میرے بابا کا قتل ہوا ہے، شہید ہوئے ہیں، میرے گھر میں اتنی مصیبتیں آئی ہیں، آئیں ہم لوگ صرف جو ہے بیٹھ کر مصیبت منائیں گے اور ذمہ داریوں کی طرف توجہ نہیں، بلکہ ذمہ داریوں کی طرف توجہ امام کی سب سے اہم پرائیورٹی میں سے ہے، کیونکہ اب یہ امام ہو چکے ہیں اور یہ امام ہیں. اور یہ میں اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے اس مقدمے کو اس طرح سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اب جب یہ امام ہو گئے اور ان کی ذمہ داری امامت کی وجہ سے ان تمام ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں ان کے کندھے پر جو ایک امام کی ہوتی ہیں، تو اب انہوں نے اپنے پہلے قدم سے اپنے بابا کی شہادت کے بعد سے جو کام شروع کیا ہے وہ یہ کہ جس مقصد کے لیے بابا کی شہادت ہوئی ہے، امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، وہ مقصد کو مجھے دنیا تک کے پہنچانا ہے. ہم لوگ اپنی تعبیر میں، اپنی زبان میں عام طور پہ یوں کہتے ہیں اور علماء سے یہ سنا گیا ہے کہ امام سجاد امام حسین علیہ السلام کی ذات پر ایک بہت بڑے عزادار تھے. پہلا عزادار ان کو نہیں کہا جا سکتا ہے کیونکہ امام حسین کی شہادت سے پہلے بہت سے شخصیتوں نے ان پر گریہ کیا ہے، انبیاء، اولیاء، فرشتوں اور تمام لوگوں کا، لیکن ایک اہم عزادار امام سجاد کے ذکر کو اس طرح سے ذکر کیا جاتا ہے. اسی طرح سے جناب زینب کے لیے تو ایک امام جو ایک عزادار بھی ہے، تو وہ کیا کر رہے تھے؟ ان کا ایک مقصد تھا کہ جس راستے میں میرے بابا کی شہادت ہوئی ہے اس راستے کو مجھے اب آگے بڑھانا ہے. دشمن یہ چاہتا ہے کہ امام حسین کا راستہ، امام حسین کا مقصد، امام حسین کا پرچم یہ آگے نہ بڑھے، جوانوں تک کے، نوجوانوں تک کے، آنے والی نسل تک کے اب امام حسین کا پیغام نہیں پہنچنا چاہیے. دشمن کی یہ سازش ہے. امام کی پہلے دن سے ذمہ داری ہے کہ نہیں، میری ذمہ داری ہے کہ مجھے یہ آگے بڑھانا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں عزادار ہوں یعنی میں ذمہ دار ہوں. یعنی میں ذمہ دار ہوں کہ وہ راستہ جو امام حسین کا راستہ ہے اسے مجھے آگے بڑھانا ہے. اور جب میں عزاداری کر رہا ہوں تو چاہے میں ظاہری طور پر ایک گوسفند کے ذبح ہونے پر رو رہا ہوں جو ایک عزاداری ہے، لیکن ان آنسوؤں کے ساتھ میں اور ان بیانوں کے ساتھ میں جو روتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں، میری ذمہ داری، میری عزاداری یہ ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو کربلا تک صرف محدود رہنے نہ دوں، بلکہ ہر گلی کوچے میں اب مجھے عام کرنا ہے. اگر مجھے موقع ملے گا تو شام کے دربار میں اس منبر پر بھی جہاں پر کل تک کے علی علیہ السلام کی گالیوں کا اور لعن و طعن کا سلسلہ ہے، وہاں پر بیٹھ کر بھی میں کہوں گا کہ میں ایسے شخص کا بیٹا ہوں جسے مظلومیت کے عالم میں مارا گیا ہے اور میرے فخر کے لیے یہ بہت بڑا مقام ہے. مجھے وہاں پر بھی اس بات کو کہنا ہے. میں عزادار ہوں یعنی میری ذمہ داری ہے کہ ہر جگہ پر امام حسین کے ذکر کو پہنچانا ہے. میں عزاداری کرتا ہوں یعنی صرف چار دیوار کے اندر اور اپنے خاندان کے اندر، صرف اپنے سماج کے اندر نہیں، جہاں مجھے موقع ملے گا اور جہاں تک میری رسائی ہو سکتی ہے وہاں تک کہ مجھے اس ذمہ داری کو انجام دینا ہے. تو امام زین العابدین علیہ السلام نے امام حسین کی شہادت کے فوراً بعد جو کام شروع کیا ہے وہ امام حسین کے راستے کو آگے بڑھانے کے لیے انتھک کوشش ہے. ان کی ہر طرح کی ممکن کوشش جو ہو سکتی تھی امام نے کیا ہے. ظاہری طور پہ حالات ایسے ہیں جو بہت سنگین ہیں. ظاہری طور پہ امنیتی اعتبار سے ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے کہ کوئی بھی امام حسین کا یا اہل بیت کے چاہنے کا دعویٰ کرنا تو دور کی بات، نام لینے سے بھی کتراتے تھے لوگ کہ ان کا اگر نام لیں گے تو ہمارا خون کر دیا جائے گا، ہمیں مار دیا جائے گا، ہمارے گھر کو اجاڑ دیا جائے گا. تو ایک ایسے ماحول میں امام کی امامت کا دور شروع ہوتا ہے. اور جب امامت کا دور شروع ہوتا ہے تو پہلی ذمہ داری اور اصل ذمہ داری کہ جو امام قبلی کو جس وجہ سے شہید کیا گیا ہے اس علم کو گرنے نہیں دینا ہے اور اس کو پوری کوششوں کے ساتھ میں آگے لے کر جانا ہے. لیکن جس وقت یہ ان کوششوں کو انجام دے رہے تھے امام کے پاس وسائل کیا تھے؟ ان وسائل کی طرف توجہ بھی بہت ضروری ہے. اور ان وسائل کے ساتھ ان کی طرف جب ہم توجہ کریں گے تو پھر ہم یہ محسوس کر سکیں گے، جو میں اپنے اس گفتگو کے آخری حصے میں بیان کروں گا، کہ ایک مقایسہ اور موازنہ اپنے زمانے کے ساتھ میں، جس زمانے میں ہم ہیں. لہٰذا ان وسائل کی طرف توجہ ضروری ہے.
امام جس وقت اس طرح کی اپنی ذمہ داری کے اوپر عمل کر رہے تھے اور امام حسین کے راستے کو آگے بڑھانا چاہتے تھے، ان کے ذکر کو باقی رکھنا چاہتے تھے، ان کے ہدف کو باقی رکھنا چاہتے تھے، تو امام زین العابدین کے پاس وسائل کیا تھے؟ کن وسائل کے ذریعے سے وہ یہ کام کرنا چاہ رہے تھے؟ ظاہری طور پر جب ہم امام کی طرف دیکھیں گے اور اس لٹے ہوئے کاروان کی طرف دیکھیں گے کہ جس کاروان کے اندر جناب سکینہ ہیں، جس کاروان کے اندر جناب زینب ہیں، اہل بیت حرم ہیں، بیبیاں ہیں، خواتین ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں خود امام کی حالت یہ ہے کہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ ہدف کتنا بڑا ہے کہ مجھے ہر کونے میں، ہر جگہ اپنے بابا کے مشن اور ہدف کو پہنچانا ہے۔ دوسری طرف دشمن کی طاقت لگی ہوئی ہے اس ہدف کو پوری طرح سے مٹانے کے لیے، ملیامیٹ کرنے کے لیے۔ امام حسین کا اور خدا کے راستے کو یہ پوری طرح سے اس کے لیے رکاوٹ ایجاد کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس رکاوٹ کو جو ایجاد کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے مقابلے میں جو طاقت ہے اور جو ان کا مقابلہ کرنا چاہتی ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ ظاہری طور پر کچھ بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کھجور نہیں تھا۔ ان لوگوں کے پاس بہت ساری روایتیں ایسی پائی جاتی ہیں کہ جس میں بتایا جاتا ہے کہ جو بیسک ضرورتیں ہوتی ہیں، وہ بیسک ضرورتیں بھی ان کی اس سفر میں ہی پوری نہیں کی جا رہی تھی۔ میں چونکہ ابھی مصائب کا وقت نہیں ہے لیکن اشارہ کرنا چاہوں گا، جناب سکینہ پانی طلب کرتی ہیں لیکن ان کے سامنے پانی بہا دیا جاتا ہے، پانی پینے کے لیے بھی نہیں دیا جاتا ہے۔ جن لوگوں کے گھر میں سخاوت کا تذکرہ اور ان کی تعلیم اور سخاوت یہاں سے شروع ہوتی ہے، ان کی طرف کچھ سوکھی ہوئی کھجوریں پھینکی جاتی ہیں صدقے کے طور پر۔ یہ سب آسانی سے کہہ کر گزر جانے والی بات نہیں ہے۔ تصور کیجئے گا کہ وسائل کیا ہیں امام سجاد کے پاس، کن وسائل کے ذریعے سے اتنے بڑے ہدف کو وہ فالو کرنا چاہتے ہیں، کن وسائل کے ذریعے سے وہ اتنے بڑے مقصد تک کے پہنچنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ وسائل ظاہری طور پر کچھ نہیں ہے، لیکن امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں ان کی ہی تعلیم کردہ زیارت کے ضمن میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم سب یہ پلٹ کر کہتے ہیں کہ اتنے سخت حالات کے باوجود بھی ہم یہ گواہی دیتے ہیں، اشہد انک قد جاہدت فی سبیل اللہ حق جہاد، زیارت امین اللہ میں ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے کوشش کیا ہے، آپ نے جہاد کیا ہے، آپ نے انتھک محنت کی ہے اللہ کے راستے میں، ویسی محنت جیسی محنت کا حق تھا، جیسے جہاد کا حق تھا۔ امام نے حالات کے باوجود، خراب ہونے کے باوجود، وسائل کے نہ ہونے کے باوجود بھی، ایک لحظے کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی اس جہاد میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کی ہے، کیونکہ ان کے لیے کلیئر تھا کہ ان کا مقصد کیا ہے، انہیں کیا کرنا ہے۔ وہ امام ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، اور چونکہ ان کے لیے ان کا مقصد واضح تھا تو اس مقصد کے لیے بغیر کسی رکاوٹ کے وہ اقدام پر اقدام کرتے چلے جا رہے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ظاہری طور پر نتیجہ یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد میں جو یزید، اس کے افواج اس خام خیالی میں مبتلا ہو گئے تھے اور غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ وہ جیت گئے ہیں، اور ان کے جیت کے لیے وہ جشن کی تیاری کر رہے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ کچھ سالوں کے بعد نہیں، کچھ دنوں کے بعد، اور اگر ہم اس روایت کو مانتے ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ 1 سال زندان شام میں تھے، تو 1 سال کے اندر نتیجہ یہ ہوا کہ جن لوگوں کو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم نے ذلیل کر دیا ہے، جن لوگوں کے بارے میں وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ہم نے ان کو ہرا دیا ہے، اب ان کا نام و نشان ہم نے مٹا دیا ہے، وہ مجبور ہوتا ہے کچھ ہی دنوں کے بعد میں کہ ان کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کرواتا ہے۔ ان کی آزادی، اہل بیت حرم کی آزادی، یہ یزید کی ہار کی ایک بہت بڑی علامت ہے، اور وہاں پر ان کے خطبے اور ان کے بیانات۔ یہ کیسے ہو سکا ہے؟ اس کے اندر امام سجاد کی ہتکڑی اور بیڑی پہننے کے باوجود اپنے مشن کی طرف آگے بڑھنے کی جو ان کی لگن تھی اور انتھک کوشش تھی، یہ اس میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہی تھی۔ تو اگر ہم امام سجاد کی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں، کربلا سے خود ان کی شہادت تک، تو پہلے مرحلے میں یہ بات ہم لوگوں کے لیے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ امام کی زندگی میں ایک اہم عنصر
جو ان کی امامت کے شروع ہوتے ہی اور ان کی امامت سے پہلے بھی جب وہ امام حسین کی امت میں تھے تب بھی یہ چیز ان میں پائی جاتی تھی کہ وہ جہاد کر رہے تھے، وہ مجاہد تھے. لیکن یہ والی چیز کہ کربلا کے بعد پہلی چیز ہم لوگوں کے لیے جو واضح کرنا چاہ رہا ہوں اور جوانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، کہ امام زین العابدین ایک مجاہد تھے اور ان کی مجاہدت کا نتیجہ یہ تھا کہ یزید نے بہت جلدی اپنی ہار کا اعلان کر دیا تھا. اب جب ہم لوگوں کے لیے یہ پہلے مرحلے میں واضح ہوتا ہے کہ یہ مجاہد تھے، جہاد کر رہے تھے، تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے جہاد کسے کہتے ہیں؟ اور اس سے پہلے کچھ فضلاء کی خدمت میں موقع ملا تھا بیان کرنے کا تو بیان کر چکا ہوں، لیکن پھر اصلاح کی نیت سے، شاید یہ تکرار ہے کچھ افراد کے لیے، لیکن یقیناً فضلاء کے سامنے تکرار کے نتیجے میں اصلاح اور بات کو بہتر بنانے میں مدد ملنے کی امید اور گنجائش ہے انشاءاللہ. تو لہٰذا میں اسے تکرار کرنا چاہتا ہوں. جہاد کسے کہتے ہیں؟ امام سجاد کے لیے یا تمام اماموں کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ جہاد کرتے تھے اور وہ اپنی زندگی مجاہدانہ انداز میں گزار رہے تھے. تو جہاد یعنی کیا ہے؟ جہاد کے 4 عنصر ہیں. سب سے پہلی چیز جو قرآن کی آیت جسے میں نے سرنامے کلام قرار دیا ہے، والذین جاہدوا فینا، یہ فینا کے ذریعے سے خداوند عالم تفسیر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ کام تمہارا، کوششیں تمہاری ہمارے لیے ہونا چاہیے. یعنی کوئی بھی قدم اگر تم اٹھا رہے ہو تو یہ قدم ہمارے لیے اٹھنا چاہیے، صرف ہمارے راستے میں نہیں، ہمارے لیے. فینا کہہ رہا ہے، فی سبیل اللہ نہیں کہہ رہا ہے. یہاں پر اس میں تفسیر میں اس کے فرق کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے. سب سے پہلی چیز جو ایک جہاد کے اندر پائی جاتی ہے اور پہلا عنصر جس کی طرف ہم سب کو متوجہ ہونا ہوگا وہ ہے قربتاً اللہ ہونا چاہیے. اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے قدم ہونا چاہیے. جو بھی قدم، جو بھی کام کیا جا رہا ہے، ہمیں اللہ سے قربت حاصل کرنا ہے، ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے. تو یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز جو جہاد میں جو امام زین العابدین کی زندگی میں بھی پائی جاتی تھی، اور یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے جس کی طرف توجہ سب لوگوں کی ضروری اور خاص طور پہ میں اپنے لیے ذکر کر رہا ہوں، کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں اور جب ہم یہ پہلے کہتے ہیں کہ امام مجاہد تھے اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں قرآن کی ان آیتوں کے اوپر عمل کر کے ہم بھی جہاد کریں، یہ الگ بات ہے کہ جہاد کے کلمے کو اتنا زیادہ متنازع بنا دیا گیا ہے کہ اب ممبر سے جہاد کے بارے میں بات کرنا خود ایک جہاد ہے. آپس میں جہاد کے اوپر گفتگو کرنا ہمارے سماج میں یہ خود ایک بہت بڑا جہاد ہو گیا ہے، چونکہ اس کلمے کو اتنا متنازع اور اس کے غلط معنی کو اور اس کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے. تو لہٰذا ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کی ان آیتوں اور جب امام کے بارے میں ہم یہ گواہی دیتے ہیں اشہد انک قد جاہدت فی سبیل اللہ حق جہاد، اور یہ گواہی کو ہم بہت تاکید کے ساتھ کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مجاہدانہ راستے کے اوپر خدا ہمیں چلنے کی توفیق عطا کرے. تو پہلی چیز اگر ہم اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو پہلی چیز ہے کہ ہمارا قدم قربتاً اللہ ہونا چاہیے. دوسری چیز جس کی طرف توجہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. ہر نیک کام کو جو انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے، ہر نیک کام جہاد نہیں ہے، بلکہ جہاد کے 4 عناصر ہیں. ہمارا ہدف مشخص ہونا چاہیے، ہم کس ڈائریکشن میں جانا چاہتے ہیں، ہمیں آخر کس طرف پہنچنا ہے، اپنے مقصد کو، اپنے چشم انداز کو، اپنے افق کو یا اپنے ویژن کو ہمیں اپنے لیے ایک دم کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. اور اس ویژن کے لیے جو ہم قدم اٹھا رہے ہیں وہ اپنی شہرت کے لیے نہیں ہے، اپنے آپ کو مالدار بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ ہے قربتاً اللہ. تو پہلی چیز ہے قربتاً اللہ. دوسری چیز جو جہاد کا اہم عنصر ہے، اور یہ اساتید کی باتیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، دوسری چیز جو بہت ضروری ہے کہ وہ ویژن ہمیں پتہ ہونا چاہیے، مقصد ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس ڈائریکشن میں مجھے جانا ہے، کس طرف جانا ہے. تیسری چیز جو ان دونوں چیزوں کے ساتھ میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں یہ رحمانی راستے پر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میں خدائی راستے پہ آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میں حزب اللہ میں شامل ہو کر حزب الہی کی تقویت میں کردار ادا کرنا چاہتا ہوں، تو پھر دشمن اس کو روکنے کے لیے اپنے زمانے میں کن حربوں کو استعمال کر رہے ہیں، وہ کن چیزوں کے ذریعے سے، کن وسائل کے ذریعے سے یہ راستے کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں.
تو جہاں میرے لیے اپنا ویژن کلیئر ہے، جہاں میرے لیے اپنا افق کلیئر ہے، جہاں مجھے یہ پتا ہے کہ میرا راستہ کس طرف ہے، مجھے یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ میرے مقصد تک کے پہنچنے کے لیے دشمنان خدا کی طرف سے، حزب الشیطان کی طرف سے، طاغوت کی طرف سے اور شیطان کے لشکر کی طرف سے کیا کیا رکاوٹیں ایجاد کی جا رہی ہیں۔ تو اب میرا کام، دو کام ہو جائیں گے، ایک تو اس مقصد کی طرف نظر ہے جس کی طرف مجھے آگے بڑھنا ہے، دوسرا ان کے راستوں کے اوپر میری نظر ہے کہ جن رکاوٹوں کو ایک ایک کر کے مجھے ہٹانا ہے۔ صرف مقصد کی طرف آگے نہیں بڑھنا ہے، وہ تو بڑھنا ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ میں دشمن کے حربوں کو ناکام بنانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ عالم بے زمان ہونا چاہیے۔ جہاد کا یہ ایک بہت اہم عنصر ہے۔ عالم بے زمان میں ان طاقتوں کے اوپر بہت گہری نظر ہونا چاہیے جو ہمارے راستے میں رکاوٹیں ایجاد کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم صرف یہ کہیں کہ نہیں میں تو اللہ کی راستے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو رشید بنانا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو سعید بنانا چاہتا ہوں، سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے دشمنوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، تو یہ اماموں کا راستہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہم لوگوں کی اگر دشمنوں کی طرف نظر نہیں ہے، تو اس بات کے لیے ایک چیز کہہ کر بس اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا اس چوتھے عنصر کی طرف۔ اگر دشمنوں کے حربے پر نظر نہ ہو ہمارے اماموں کی، اور جہاد کے اندر یہ والا عنصر اگر نہیں پایا جاتا کہ ہمیں دشمن سے مطلب نہیں ہے، تو یقین جانیے کہ ہمارے کسی امام کو شہید نہیں کیا جاتا۔ ہمارے تمام اماموں کی شہادت اس بات کا جیتا جاگتا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ دشمن نے ہمیشہ ان کو اپنی آنکھ کا تنکا اور اپنی گلے کی ہڈی سمجھا ہے۔ انہوں نے کبھی دشمن کو آرام سے رہنے نہیں دیا ہے۔ اگر وہ اپنی طرف سے ایک حربہ تیار کرتا تھا، یہ اس کے راستے میں رکاوٹ ایجاد کرتے تھے، اور اتنی رکاوٹیں ایک کے بعد ایک ایجاد کی جاتی رہی ہیں کہ آخر میں دشمن کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بس اب ایک ہی راستہ ہمارے پاس بچا ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ ان کو شہید کر دیا جائے۔ یہ اماموں کی شہادت یہ بتا رہی ہے کہ دشمن کے راستے میں یہ بہت بڑی رکاوٹ تھے، اور خود اجتماعی اعتبار سے یہ ایک اہم موضوع ہے کہ کب ایک ظالم طاقتور کسی کو مارتا ہے۔ ایسے ہی نہیں کہ وہ چلتے پھرتے کسی کو بھی مار دیتے ہیں، اگر ان کی طاقت میں کوئی رکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے تب اس کو مارا جاتا ہے، اور یہ رکاوٹ بنتے تھے امام، لہٰذا امام زین العابدین کو بھی شہید کیا گیا ہے۔ چوتھی چیز جو ان تمام تین چیزوں کے ساتھ میں اپنی جگہ بہت اہم ہے، اور وہ چوتھی چیز یہ ہے کہ تمام وہ وسائل جو ابھی ہمارے پاس پائے جاتے ہیں، ایک مرتبہ میں دہراؤں گا، پہلا ہے قربتاً اللہ، دوسرا ہے اپنے مقصد اور ویژن کے اوپر نظر رکھنا، تیسری چیز یہ ہے کہ دشمن کے راستے اور اس کے حربوں پر نظر رکھنا، اور چوتھا یہ ہے کہ یہ تمام تین اہم عناصر کے ساتھ میں شاید چوتھا بہت امپورٹنٹ ہے، موجودہ وسائل سے ہی اپنے مقصد کی طرف جانا ہے اور اپنے دشمن کو روکنا ہے۔ اس بات کا انتظار نہیں کرنا ہے کہ اگر وسائل آئیں گے تو اپنے مسائل کو میں حل کروں گا، نہیں، جو وسائل موجود ہیں انہی وسائل سے اپنے مسائل کو حل کرنا ہے۔ اگر کوئی اس بات کے لیے کہتا ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ قدم اللہ کے راستے میں اٹھانا ہے، مجھے یہ پتا ہے کہ میرا مقصد اور میرا ہدف کیا ہونا چاہیے، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ دشمن کیا کیا کر رہے ہیں اور ان کی کیا کیا منصوبہ بندی اور پلاننگ ہے، لیکن میرے پاس وسائل نہیں ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، جب وسائل آئیں گے تب میں مقابلہ کروں گا، تو ایسے لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مجاہد نہیں ہے۔ مجاہد کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو تمہارے پاس موجود ہے انہی وسائل کے ذریعے سے دشمن کا مقابلہ کرنا اور اپنے مقصد میں آگے بڑھنا ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ انہی وسائل سے اپنے مسائل کو حل کرنا ہے جو ابھی ہمارے درمیان اور ہمارے پاس پائے جاتے ہیں۔ اور امام زین العابدین کی زندگی میں کربلا سے لے کر ان کی شہادت تک کے ظاہری طور پہ نہ اصحاب ہیں، نہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں انصار ہیں، نہ بہت ہی مال و دولت کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے، کچھ نہیں ہے ظاہری طور پر، لیکن اپنے 34 یا 35 سالہ دور امامت میں امام کی یہ پوری زندگی مجاہدانہ زندگی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس اگر کچھ بھی نہیں تھا تو اپنے آنسوؤں کے ذریعے سے بھی وہ حسین کے مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے اقدام پر اقدام کیے جا رہے تھے۔ اگر کچھ نہیں ہے تو بھی مجاہدت میری رہے گی۔ مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ دشمن کیا چاہتا ہے
اور مجھے کہاں جانا ہے. تو اگر کچھ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, میرے آنسو ہیں. کچھ نہیں ہے تو مدینے کی گلیاں ہیں اور ایک گوسفند کا ذبح ہونا ہے. یہ گوسفند کے ذبح ہونے کو بھی اپنے فائدے میں لینا اور اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا. کسی جگہ پر ٹھنڈے پانی کو دیکھا, اس ٹھنڈے پانی کو دیکھ کر بھی کہا کہ ہائے میرا بابا. کتنے آسانی سے انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ایک پانی کا گلاس امام حسین کے ذکر کو پھیلانے اور دشمن کی سازش کو ناکام بنانے میں کتنا بڑا کردار ادا کر سکتا ہے. صرف ایک پانی کا گلاس. لیکن امام زین العابدین نے یہ کام کیا ہے, یعنی اپنی زندگی کو صحیح معنی میں مجاہدانہ زندگی بنایا ہے, اور جس کی ہم گواہی دیتے ہیں. اشہد انک قد جاہدت فی سبیل اللہ حق جہاد. کوئی ایک ایسا موقع نہیں ملتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ تاریخ میں بہت ساری کمیاں اور کاستی پائی جاتی ہیں کہ جو ذکر نہیں کیا گیا ہے, لیکن جتنا ذکر کیا گیا ہے اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امام نے کوئی موقع اپنا ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہے جہاں اپنے مقصد کی طرف بڑھنے کے لیے اور دشمن کی سازش کو ناکام بنانے میں انہوں نے کوئی کوتاہی کی ہو. کسی چھوٹے سی چیز کو بھی اگر انہوں نے دیکھا ہے تو اپنے فائدے میں اور اپنے مقصد کے فائدے کے لیے انہوں نے اسے استعمال کیا ہے. اور اس سے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمیں جہاد اپنی زندگی میں لانا ہوگا. جہاد کا یہ پروپیگنڈا کے ذریعے سے جو اسے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جہاد کا مطلب ہے کہ تلوار اٹھانا اور لوگوں کے گلے کاٹنا, بندوق کا ہاتھ میں لینا اور کچھ بے گناہوں کو مار دینا, یہ جہاد نہیں ہے. اسلحے کا جہاد وہ اس کا ایک جلوہ, ایک مظہر, ایک طریقہ ہے جہاد کا. لیکن اصل جہاد وہ ہے جن میں یہ چار چیزیں پائی جاتی ہوں. قربتاً اللہ, مقصد کا کلیئر ہونا, ساتھ ساتھ میں دشمن کی سازشوں اور حربوں پر نظر ہونا, اور اپنے موجودہ وسائل سے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اقدام کرنا. کہیں وہ ہو سکتا ہے قلم کے ذریعے سے ہوگا, کہیں ہو سکتا ہے وہ بیان کے ذریعے سے ہوگا, کہیں ہو سکتا ہے رونے کے ذریعے سے ہوگا, کہیں ہو سکتا ہے جناب زہرا کی طرح امامین حسنین کے ہاتھوں کو پکڑ کر مدینے کی گلی میں گھومنے کے ذریعے سے ہوگا. اور اگر جب دیکھیں گی کہ اس کا بھی اثر نہیں ہے تو وصیت کے ذریعے سے ہوگا. جناب زہرا کی وصیت ایک مجاہدانہ کردار ہے, ایک مجاہدانہ وصیت ہے. جناب زہرا کا رونا یہ ان کی مجاہدت ہے. یہ تمام چیزیں جہاد میں دیکھی جا سکتی ہیں. اب یہ جب ہم جہاد کے موضوع کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں, خاص طور پہ میرے نوجوان بھائی, تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے ہم نے امام زین العابدین کے لیے گواہی دیا کہ اشہد انک قد جاہدت, آپ نے جہاد کیا ہے, تو اب ہماری زندگی میں ہم لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو دو نقطوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ امام نے, نہ صرف امام زین العابدین نے, تمام معصومین نے اپنی زندگی میں جہاد انجام دیا ہے, تو ہماری بھی پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی جہاد والے کانسیپٹ کی طرف متوجہ ہوں. ہم بھی جہاد جیسے مقدس کلمے میں, جہاں رحمانی طاقتوں کی سربلندی ہے اور جہاں شیطانی طاقتوں کی سرنگونی ہے, ہمیں اس میں اپنے کردار کو ادا کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا. ہمیں یہاں پر بھی یہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اپنے زمانے میں مجاہد بننے کی ضرورت ہے. اور یہ مجاہدت کا جب کلمہ آتا ہے یا اپنے زمانے میں مجاہد بننے کی بات آتی ہے, تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں فوراً یہ خیال آتا ہوگا کہ مجاہدت کے لیے میدان تو ابھی سیریا ہے, مجاہدت کے لیے میدان مثلاً فلسطین ہے. ہاں, وہ ایک مجاہدت کا میدان ہے اور وہاں مجاہدین موجود ہیں جو اپنا کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ بقول رہبر انقلاب جوانان غیور سوری وہ اپنا کام کریں گے, اور بہت جلدی انشاءاللہ خداوند عالم انہیں سربلندی عطا کرے گا. لیکن جہاں پر ہم پیدا ہوئے ہیں, جس منطقے سے ہمارا تعلق ہے, جس ملک سے اور جس خطے سے ہمارا تعلق ہے, ہم لوگوں کی اہم ذمہ داری اس خطے کے لیے بھی بنتی ہے. اور اس خطے میں ہم لوگوں کو اس مجاہدت کی طرف توجہ دینا ہوگا. اس خطے کے اندر بہت سارے ایسے مسائل پائے جاتے ہیں جن مسائل کا شیعوں کی موجودگیوں میں ہونا, شیعہ موجود اور وہ مسائل پائے جاتے ہوں, یہ ہم لوگوں کے لیے شرم کی بات ہے. ہمارے ملک میں ہم سب جانتے ہیں کہ حالات کس طریقے کے ہیں. ہمارے ملک میں ہم لوگ جناب زینب, جناب سکینہ اور خواتین کے اور ان بیبیوں کے ذکر کو بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں, لیکن ہم نے اس بات کی طرف کبھی توجہ کیا ہے کہ جس منبر سے, جس فرش عزا سے
بچپن سے ہم چادر کے چھیننے پر گریہ کرتے آ رہے ہیں. اور یہ بیان کرنا، آپ تمام حضرات اور اکثریت وہ ہے جو بیان بھی کرتی رہی ہے، یہ میں جسارت کر رہا ہوں لیکن اصل اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا مجھے اس بات کی توفیق عطا کرے کہ یہ جو بیان ہم کرتے چلے آئے ہیں، کیا ہم نے کبھی اس نقطے کی طرف توجہ کیا ہے کہ ہم جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں اور جہاں ہماری ایک بہت بڑی آبادی پائی جاتی ہے، اس ملک کے اندر دنیا میں ہمارا ملک رینک کے اعتبار سے شروع کے 5 ممالک میں آتا ہے جہاں پر چھوٹی بچیوں کے ساتھ بھی تجاوز کیا جاتا ہے. بچوں کے ساتھ میں کیا ہم نے اس نقطے کی طرف کبھی توجہ کیا ہے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ نعوذ باللہ، تجاوز کے مسئلے میں ہمارا ملک سر فہرست 3 ممالک میں سے ایک ملک ہے. ہم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو امام حسین کا چاہنے والا کہتے ہیں، امام سجاد کا چاہنے والا کہتے ہیں، لیکن ہمارے ملک کی 70% سے زیادہ آبادی ایسی ہے جن کے پاس کھانے پینے کے لیے صحیح پانی نہیں ہے اور صحیح کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، ملاوٹ کی چیزیں وہ عام طور پہ کھاتے ہیں. ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں. ہم جس ملک کے رہنے والے ہیں وہاں پہ آمار رسمی میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ 8ویں کلاس پڑھنے والا بچہ دوسری کلاس کے لٹریچر کو پڑھ کر سمجھا نہیں سکتا ہے، اور ان کی تعداد کم نہیں ہے، 70% سے زیادہ ہے. 70% سے زیادہ ایسے بچے ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں جو ظاہری طور پر 8ویں کلاس میں ہیں لیکن دوسری کلاس کے بھی مسائل کو وہ حل اور وہاں اس کلاس کا متن، دوسری کلاس کا متن وہ پڑھ کر حل نہیں کر سکتے ہیں، سمجھا نہیں سکتے ہیں. علمی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے، معاشی اور اقتصادی اعتبار سے، فرہنگی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ جائے گا جو ہمارے ملک میں آج مستضعفین کی ہے، آج جو مسلمانوں کی ہے اور ان مسلمانوں میں آج جو شیعوں کی ہے، کیا یہ وہ جائے گا ہے کہ جس جائےگاہ کے ہم حقدار ہیں یا نہیں؟ ہم لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ہم امام زین العابدین یا معصومین کی زندگی میں مجاہدت کا تصور اور ذکر سنتے ہیں اور وہ مجاہدت کو تصور کرتے ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ملک کو ایک میدان سمجھیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ملک کو ایک میدان سمجھیں. میدان جنگ ہے کس چیز کے لیے؟ جہالت کو ختم کرنے کے لیے. میدان جنگ ہے ہمارا ملک کس چیز کے لیے؟ وہاں پر جو بچیوں کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ ان کی کرامت اور عزت پر جو حملہ کیا جاتا ہے وہ روکنے کے لیے. ہمارا ملک میدان جنگ ہے کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ جو وہاں فقر پائی جاتی ہے، جو فقر پایا جاتا ہے، جو غربت پائی جاتی ہے، جو بھوک مری پائی جاتی ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے. ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو یا یہ بات ہو کہ بھائی یہ باتیں تو بہت بڑی بڑی باتیں ہیں. ہاں بڑی باتیں ہیں. کیوں بڑی باتیں ہیں؟ کیونکہ ہم بڑے لوگوں کے ماننے والے ہیں. ہم امام زین العابدین کے ماننے والے ہیں، ہم امام علی کے ماننے والے ہیں. ہم اگر یہ بات نہیں کریں گے تو کس پر یہ بات جچے گی کہ جو یہ بات آ کر کرے؟ یہ ہمیں کرنا ہے. اگر ہم اس کے راہکار کی طرف ہم توجہ نہیں کریں گے تو کون ہے اس بات کے لیے احق کہ جو اس کے اوپر توجہ کرے اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھے گا؟ یہ ہمیں کرنا ہے. افسوس تو اس بات پر ہے کہ اب تک کہ ہم کو اور مجھ کو خاص طور پہ، جب میں ہم کہہ رہا ہوں اتم مصداق میں، ہم لوگوں کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا، جو مجاہدت ہمیں کرنا چاہیے تھی، ہم اس مجاہدت کی طرف متوجہ نہیں ہیں. افسوس اس بات پر ہے. ورنہ ہم ہر جگہ اس بات کو سنتے ہیں. ہر امام کا جب تذکرہ ہوتا ہے ہم یہ سنتے ہیں کہ ان کے شانوں پر گٹوں کے بہت بڑے بڑے نشان تھے اور بہت بڑے بڑے گٹے تھے. کیوں تھے؟ کیونکہ وہ گونیوں کی صورت میں غریبوں کے گھر پہ اناج پہنچانے جایا کرتے تھے. تو صرف یہ سننے کے لیے ہے یا ہمارے سماج میں جہاں 70% لوگوں کے پاس کھانے کے لیے صحیح چیز نہیں ہے ہمیں کچھ کرنا ہوگا؟ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ ہاں یہ بڑی بات ہے لیکن ہمارے پاس وسائل تو موجود نہیں ہیں. تو پھر یہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ موجودہ وسائل سے ہی اپنے مسائل کو حل کرنے کا نام جہاد ہے. اور اگر کوئی جہاد کرنے کے لیے آگے بڑھے گا تو خدا کا وعدہ ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا،
ہم ان کے لیے اپنے راستوں کی طرف ہدایت کریں گے, ہم ان کے راستے میں آسانی لے کر آئیں گے, اور اس کے بعد ان اللہ لمع المحسنین, نیک کام کرنے والوں کے ساتھ خدا موجود ہے. اور جب خدا موجود ہے کسی کے ساتھ میں, اور جب کسی کے ساتھ خدا ہوتا ہے, تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ظاہری طور پر ہمارے سامنے مثال ہے, سمجھنے کے لیے بہت واضح ہے. ظاہری طور پر 45 سال سے جس ملک کو چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, جس ملک کے اوپر پابندیوں کا سلسلہ لگایا جا رہا تھا, جس ملک کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک دوا ہم نہیں پہنچنے دیں گے, کسی دوا دارو کا انتظام نہیں ہو سکتا ان کے لیے, کھانے پینے کی پابندی اور طرح طرح کے وسائل کے اوپر پابندیاں تھی, اور آسانی سے امپورٹ ایکسپورٹ سب تمام چیزوں پر پابندیاں ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے اس کام کو انجام دیا, والذین جاہدوا فینا, تو خداوند عالم نے ان کے لیے کیسے راستوں کو آسان کیا ہے کہ ایک حملے کے بعد میں وہاں سے سیز فائر کی بھیک مانگنے پر وہ مجبور ہوئے ہیں. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ جہاد ہوا ہے. اپنے وسائل کے ذریعے سے وہ پابندی لگاتے ہیں. تو پھر امام خمینی ارشاد فرماتے ہیں کہ امریکہ نے اگر اپنی زندگی میں کوئی ایک اچھا کام کیا ہوگا تو وہ یہ کیا ہے کہ اس نے ہم کو تحریم کیا ہے. کسی نے پوچھا ایسے کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ کہ اس کے نتیجے میں ہمارے جوان خود مستقل ہونے کی طرف آگے بڑھیں گے. تو امام خمینی کے اس بیان کو شہید قاسم سلیمانی اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں, فرصتی کہ در بحران ہا وجود دارد, در خود فرصت ہا نیست. اب اس جملے کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن احتیاطاً خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے, کہ اپرچونیٹیز جو کرائسس کے اندر پائی جاتی ہیں اور فرصتیں جو بحران اور مشکلات میں پائی جاتی ہیں, وہ فرصتیں خود فرصت میں نہیں ہوتی ہیں. بحران میں فرصتوں کا زمینہ زیادہ فراہم ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جس وقت بحران کا صحیح طریقے سے مقابلہ کیا جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کو دنیا میں سینسر کرنے کی کوشش تھی, جس کے نام کو آج کے زمانے میں دنیا میں یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ ان کا نام اور ان کا ذکر لوگوں تک کے نہ پہنچے, ہم نے اس بات کو دیکھا ہے کہ جس کے ذکر کو راستے اور اس کو روکنے کی کوشش تھی, تو نتیجہ کیا ہوا؟ انہوں نے جب بحران سے صحیح فائدہ اٹھایا تو نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام دشمن طاقتیں بھی یہ کہنے پر مجبور ہوئی ہے. اور ہمارے ملک کی طرف اشارہ کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ مہاراشٹر کے وہ لیڈرز کہ جو ایک زمانے میں اسلام دشمنی میں بہت مشہور تھے, وہ تنزیہی طور پر اپنے نیتا کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان سے پوچھو کہ ان کے پاس 56 انچ کا یہ شجاعت کا سینہ کہاں سے آیا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جہاد کیا ہے. جب جہاد ہوتا ہے برکت ہے خدا کی طرف سے, اور یہ بحران میں یہ فرصت نکلتی ہے جس فرصت کو عام حالات میں ہم ایجاد نہیں کر سکتے ہیں. تو قاسم سلیمانی کہتے ہیں کہ بحران میں فرصتیں جو پائی جاتی ہیں وہ فرصتوں میں نہیں ہے. تو اب ہمارے ملک میں اتنا بحران پایا جاتا ہے, اجتماعی بحران ہے, سیاسی بحران ہے, تو ہمارے سامنے کیا کیا فرصتیں پائی جاتی ہیں, کیا کیا مواقع ہیں. بس کچھ ذکر کر کے اپنی بات کو تمام کروں گا. ایک صلوات کا سہارا دے بل محمد و آل محمد. جب بھی کسی سماج پر, جب بھی کسی معاشرے کے اوپر فشار ہوتا ہے, خاص طور پہ حکومت کا, طاقتور لوگوں کا, تو ایک چیز جو اس کے نتیجے میں آتی ہے کہ لوگ مستقل ہونے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. عام طور پہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, 2 طرح کا ری ایکشن ہوتا ہے. ایک ری ایکشن یہ ہوتا ہے کہ سرنڈر ہو جانا ہے, جیسے وہ کہہ رہے ہیں پوری طرح سے ہم کو ان کے راستے پر چلنا ہے جو کہیں گے. یہ بہت لمبا نہیں چلتا ہے, لیکن فطرت انسان کی اس غلامی کو ہمیشہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے جس سماج میں بھی, جس معاشرے میں بھی فشار آتا ہے, وہاں پر لوگ اپنی ہویت کی طرف اور اپنے استقلال کی طرف متوجہ ہونے لگتے ہیں. یقین جانیے, آمار, سروے, گزارشیں, رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ پچھلے 80 سال میں تقریباً اتنا زیادہ ہندوستانی مسلمان اپنے استقلال, اپنی ہویت کی طرف اور اس کی بازیابی کی طرف اتنا متوجہ نہیں تھے جتنا آج ہیں متوجہ. تو ایک طرف بحران ہے, ایک طرف فشار ہے جو ہمیں ظاہری طور پر دکھائی دیتا ہے, لیکن دوسری طرف اس بحران کے ساتھ میں جو نتیجہ اور جو اثر معاشرے میں پایا جاتا ہے, جو تبلیغ کے لیے جاتے ہیں اور جو جوانوں سے کانٹیکٹ میں ہیں, وہ اس بات کو بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. اور انہوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ
کہ جوانوں میں یہ خواہش پہلے کے مقابلے میں اب زیادہ ہو گئی ہے کہ ہمیں مضبوط ہونا ہے، ہمیں مستقل ہونا ہے، ہمیں اپنی پہچان اور اپنی ہویت کے اوپر کام کرنا ہے، اور جس سماج میں اپنی ہویت کی بازیابی کی چاہت آ جائے پھر اس سماج کو، اس معاشرے کو کوئی جھکا نہیں سکتا ہے۔ تو آج ہمارے ملک کے اندر اس سوچ کا آنا اور ہر زمانے کے مقابلے میں زیادہ ہونا، یہ ہم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی فرصت ہے جو اس سے پہلے گزرے ہوئے زمانے میں لوگوں کے لیے نہیں تھی۔ تو ظاہری طور پر بحران ہے، لیکن اس بحران کے ساتھ ایک بہت بڑی فرصت ہم لوگوں کے سامنے آئی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ میں موجودہ وسائل کی طرف ہم جب توجہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگوں کو اس نقطے کی طرف توجہ کرنا ہوگا کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑی اگر مسلمان آبادی کسی خطے میں پائی جاتی ہے تو وہ بر صغیر میں پائی جاتی ہے۔ اب توجہ کیجئے کہ خود ہندوستان کے اندر جو آبادی کا ذکر کیا جاتا ہے، اس آبادی کے بارے میں مسلمانوں کی اور پھر تمام خطے کی، بر صغیر کی، کتنا بڑا مخاطب خداوند عالم نے ہم کو عطا کیا ہے۔ اگر ہم صحیح طریقے سے اپنے آپ کو تیار کریں اور صحیح طریقے سے کام کرنے کے لیے آمادہ ہونے کی کوشش کریں تو جو مخاطب ہمارے پاس ہے دنیا کے کسی اور منطقے کے کسی مبلغ کے پاس نہیں ہے۔ جتنے بڑے مخاطب ہمارے پاس پائے جاتے ہیں، تعداد کے اعتبار سے اتنے مخاطب ہم زبان کسی کو کہیں نہیں ملنے والے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ آسانی سے ارتباط برقرار کر لیں، ہم فرہنگ، ہم زبان اور تمام مسائل۔ تو یہ ایک بہت بڑی ہم لوگوں کے لیے وسیلہ اور بہت بڑا سرمایہ ہے جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ خود ہماری آبادی کے ساتھ میں ہماری انجمنوں کا ہونا، امام بارگاہوں کا ہونا، مساجد کا ہونا، ہمارے اوقاف کا ہونا، یہ ایک بہت بڑا وسیلہ، ایک بہت بڑا سرمایہ ہے جس کی طرف توجہ بہت ضروری ہے۔ اور اگر اس کی طرف صحیح توجہ کی جائے گی تو یقین جانیے کہ ہمارے مسائل صرف ہم اپنے منطقے کے مسائل نہیں بلکہ دنیا کی شیعت اور اسلام کے مسائل اور دنیا کے تمام انسانوں کے مسائل کے حل کرنے میں ہمارا کردار بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ صرف اپنے ملک کے لیے نہیں، اپنے ملک میں بھی صرف شیعہ یا مسلمانوں کے لیے نہیں، پورے ملک کی تقدیر اور حالت کو بدلنے میں ہم بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا وسیلہ، ایک ایسا سرمایہ ہے جو ہم لوگوں کی نظر سے اوجھل ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے جو بد نیت لوگ ہیں ان لوگوں نے اس طرح سے اپنا جال اس کے اوپر بچھائے رکھا ہے کہ ہم لوگوں کو اس سے نزدیک ہونے نہیں دے رہے ہیں۔ لیکن نہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس وسیلے اور اس سرمایہ کی طرف متوجہ ہوں اور خدا کی ملکیت کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہیں ان سازشوں کے خلاف اپنے آپ کو تیار کریں، کیونکہ یہ جو ایکٹ بھی ابھی آیا ہے یہ ایکٹ بھی اس بات کا سبب بنا ہے۔ یہ تطبیق کرتے ہوئے اس مثال کو اپنی بات کو تمام کروں گا۔ آج سے کچھ سال پہلے اور کچھ مہینے پہلے تک کے ہم لوگوں کے معاشرے میں عموماً یہ ذکر ہوا کرتا تھا، اگر کبھی وقف کا ذکر نکلتا تھا تو عموماً کیا بات ہوتی تھی؟ وقف میں خرد و برد ہے۔ جتنے بھی لوگ وقف کے آس پاس میں بھن بھناتے ہیں وہ تمام اپنی جیبوں کو بھر رہے ہیں اور قوم کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اور ہم یہ جانتے تھے کہ وقف کا جو اصل منشا یا جو استفادہ ہونا چاہیے تھا وہ واقف کی نیت کے مطابق عمل ہو ہی نہیں رہا تھا۔ بہت ساری ایسی اوقاف اور املاک پائی جاتی ہیں کہ جو واقف کی منشا کے مطابق نہیں تھی، لیکن ہم لوگوں نے اپنی یہ عادت بنا لیا تھا یا اپنے آپ کو اس ماحول کے ساتھ اتنا ہم آہنگ کر دیا تھا کہ ٹھیک ہے، وہ جو وقف کے متولیان ہیں، وہ جو وقف کا سیٹ اپ ہے، جو کر رہا ہے کرنے دو، ہم اپنے کاموں میں لگے رہیں گے، اور ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ اگر یہ ایسے ہی چلتا رہتا تو بھی سب کو پتہ ہے کہ اوقاف کا زیادہ فائدہ اس کے بجائے کہ جن کے لیے وقف ہوا ہے حکومتیں اور طاقتور لوگوں کو ہی فائدہ ہو رہا تھا۔ لیکن ظاہری طور پر ایک بحران ایجاد ہوا۔ کیا بحران ایجاد ہوا؟ بحران یہ ایجاد ہوا کہ ایک نیا قانون لے کر آئے، ایک بل لے کر آئے اور اسے قانون میں انہوں نے بدلوا دیا، ایک قانون بن گیا۔ قانون بننے کے بعد ایک ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہنگامہ یہ شروع ہوتا ہے کہ اس قانون کے ذریعے سے اوقاف کو ہتھیانے کی کوشش ہے، اور یہ تمام باتیں جو آپ لوگوں نے پچھلے کچھ مہینوں اور دنوں میں سنا ہے اور دیکھا ہے۔ تو آپ ایک توجہ کیجئے، بحران میں فرصت اسے کہا جاتا ہے جو وقف کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے، اور صرف آزادی کے بعد سے نہیں بلکہ آزادی سے پہلے سے استعماری طاقت
اس طرح کے قانون اور اس طرح کا سسٹم بنا رہی تھی کہ جس کے نتیجے میں اوقاف کا فائدہ ان لوگوں کو ہو ہی نہ جن کے لیے وقف کیا گیا ہے، اور وہ اپنے سسٹم کو کامیابی سے آگے لے کر بھی چل رہے تھے آسانی سے، لیکن ظاہری طور پہ قانون لے کر آتے ہیں اس خام خیالی کے ساتھ میں کہ اس کے نتیجے میں نکیل کو اور کسا جائے گا اور ان کو ان کی حیثیت اور اوقات بتائی جائے گی مسلمانوں کو۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ایک بحران ایجاد کرنے کی کوشش ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وقف کو لے کر ہر زمانے کے مقابلے میں آج زیادہ بیداری پیدا ہو گئی ہے۔ بحران میں فرصت اسے کہا جاتا ہے۔ وہ بحران ایجاد کرنا چاہ رہے تھے، لیکن آپ سب لوگ بھی اس بات کی تائید کریں گے کہ اس بحران کے ایجاد کرنے کے نتیجے میں آج وقف کو لے کر جو بیداری ایجاد ہوئی ہے، اس سے پہلے کبھی یہ بیداری نہیں پائی جاتی تھی۔ لیکن اب ہم لوگوں کی ذمہ داری یہاں سنگین ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے کہ جو بیداری ایجاد ہوئی ہے، اس بیداری کو صحیح جہت میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس بیداری کے نتیجے میں جہاں اس قانون کو انشاءاللہ بے حول و قوہ الہی مجبور ہوں گے اس قانون کو واپس لینے کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ میں ہم لوگوں کی یہ ذمہ داری بھی ہوگی کہ وہ جو فساد کا سلسلہ، وہ جو کرپشن کا سلسلہ ہے، اسے روکنے کے لیے پھر ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ تو ظاہری طور پہ ایک بحران ہے، لیکن اس بحران کے نتیجے میں ایک بہت بڑی فرصت ہم لوگوں کے سامنے ایجاد ہو کر آئی ہے، اور اس فرصت سے فائدہ اٹھانا اور اس فرصت کے نتیجے میں اس چیز کا صحیح استعمال کرنا، وہ نتیجہ وہ چیز ہوگی کہ جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یعنی اس نتیجے تک کے پہنچنے کے لیے جو اقدامات ہمیں کرنا ہے، ان اقدامات کو کہا جائے گا کہ جہاد کی ضرورت ہے۔ اور یہ جہاد کا جو سبق ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں کہ اگر امام زین العابدین اپنی امامت کے شروعاتی دور جہاں کربلا ہے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے، وہاں سے لے کر اپنی شہادت تک کے جہاد کر رہے تھے، یعنی ہر بحران کے اندر فرصت ڈھونڈ رہے تھے، ہر مشکل کے ذریعے سے وہ یہ چاہتے تھے کہ اپنے ہدف کی طرف میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں۔ اگر ظالم مشکلات ایجاد کرتا ہے تو ان مشکلات سے اپنے بابا کی مظلومیت اور اپنے پیغام کی حقانیت کو کیسے میں لوگوں تک کے پہنچاؤں گا۔ اور یہ کام جب امام نے کیا ہے اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ہمیں اس کانسیپٹ اور اس موضوع کی طرف توجہ دینا ہوگا کہ ہمیں بھی جہاد کرنا ہے، ہمیں بھی مجاہدت کرنا ہے، انہی موجودہ وسائل کے ذریعے سے، جہاں ہماری بہت بڑی آبادی، جہاں ہمارے ملک میں اہل بیت دوستی کا ماحول پایا جاتا ہے، جہاں ہمارے ملک میں نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلمان بھی امام حسین سے اپنی ارادت اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور ہمارے ملک میں ایسی تعداد کئی ملینز میں پائی جاتی ہے جو امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرتے ہیں اور امام حسین کو یاد کرتے ہیں۔ یہ تمام وہ وسائل ہیں اور یہ وہ سرمایہ ہے جس سرمایہ کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے۔ اور جب بھی کوئی بحران ایجاد ہوتا ہے تو ہمارے اماموں کا یہ بتایا ہوا سبق ہے کہ بحران کو وہ لوگ کہ جن کی امیدیں کم ہوتی ہیں، جن کے ساتھ ان کا خدا نہیں ہوتا ہے، یا جو غیب کی طاقت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ بحران کو بحران دیکھتے ہیں اور ہمت ہار جاتے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اب ہم سے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن جو لوگ خدا کو مانتے ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ بحران والے حالات میں اپنا آپا نہیں کھوتے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھتے ہیں، بلکہ اس بحران میں وہ فرصت کو ڈھونڈتے ہیں، اور ان بحران میں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، اور اس کے مظاہر ایک کے بعد ایک دکھنے لگتے ہیں۔ جناب زینب کا واقعہ جو ہم عام طور پہ سنتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، اور وہ جملہ کہ ما رأیت الا جمیلہ، یعنی بحران میں فرصتوں کو دیکھنا۔ ذرا تصور کیجئے کہ ایک بہن کہ جو مصیبتوں کے پہاڑ کو ایک کے بعد ایک سہتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے، اور نہ صرف ایک بہن کے عنوان سے بلکہ ایک امام کی سچی پیروکار اور اطاعت کرنے والی، مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے برداشت کرتے ہوئے ایک وقت ایسا آتا ہے جہاں پر عاطفی اعتبار سے، احساساتی اعتبار سے، ایموشنل کے انداز میں بھی اگر دیکھا جائے تو ایک یہ ماحول ہے کہ ابن زیاد جسارت کرتا ہے امام حسین کے دندان مبارک کے ساتھ میں، اور کہتا ہے دیکھو کیا کیا تمہارے خدا نے
تمہارے بھائی کے ساتھ اور تم لوگوں کے ساتھ؟ وہ جواب کیا ہے؟ ما رأیت الا جمیلا. جس کو تم بحران اور مشکلات سمجھ رہے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ اس سے ہماری امیدیں پست ہوگی یا ہمارے ایمان میں کمی ہوگی، نہیں، ہمارے ایمان میں نہ صرف یہ کہ کمی نہیں ہوگی، بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا ہے چاہے تو جتنی بھی کوشش کر لے. اور اس وقت ان آنکھوں سے دیکھنا، دل کی آنکھوں سے، کہ نہیں، ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے ذکر کو یہ جتنی بھی کوشش کر لیں یہ ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتے ہیں. یہ در واقع وہ مرحلہ ہے جہاں پر خداوند عالم کی اس وعدے کے اوپر لوگوں کی نظر ہے کہ اگر تم ہمارے راستے میں آگے بڑھو گے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم اپنے راستوں کی طرف ہدایت کریں گے، آسان بنائیں گے، اور ہم محسنین کے ساتھ ہیں. اور یہی راستے کے اوپر چلتے ہوئے امام زین العابدین نے جب جہاد کیا ہے، جب دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں اور جب اپنے راستے کو آگے بڑھانے کی کوشش کیا ہے، تو امام زین العابدین آسانی سے راستے کو طے نہیں کر رہے تھے. ایک کے بعد ایک بہت ساری مشکلات کو جھیلا ہے. ان مشکلات میں 2 روایتیں میں آپ کی خدمت میں بیان کر کے اپنی بات کو تمام کرنا چاہوں گا کہ جو خود امام نے بیان کیا ہے، امام کے جملے ہیں. ایک مرتبہ جب وہ گریہ کر رہے تھے اپنے بابا کو اور کربلا کو یاد کرتے ہوئے اور ان واقعات کو یاد کرتے ہوئے جو گزرے تھے، تو پوچھنے والا کہتا ہے کہ شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، پھر یہ اتنا گریہ کیوں، اس طرح سے بے چینی اور بے قراری کیوں؟ تو عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں، شہادت تو گھر کی میراث ہے، لیکن میں روتا ہوں شام کے واقعات کو یاد کرتے ہوئے. شام میں کیا ہوا تھا؟ جو بیویوں پر ظلم کیا گیا تھا، جو توہین کی جا رہی تھی، ان واقعات کو یاد کرتے ہوئے امام روتے ہیں اور یہ اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے اس مقصد کے لیے جس کی طرف وہ بڑھ رہے تھے بے پناہ قربانیاں پیش کی تھی. اور پھر دوسری روایت کے ساتھ کہ امام زین العابدین خود اپنی مصیبت کو ایک بار بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شام میں ہمارا یہ لٹا ہوا قافلہ وارد ہوتا ہے تو اس طرح کا ماحول تھا کہ بازار میں لوگ جشن منانے کے لیے کھڑے تھے، اور ایک اس طرح کا ماحول تیار کیا گیا تھا کہ جو نیچے کھڑے تھے ان میں سے جس کے ہاتھ میں جو ہوتا تھا وہ ہمارے نثار کر رہا تھا، کوئی پتھر پھینک رہا تھا، جس کے ہاتھ میں جو تھا وہ پھینک رہا تھا. لیکن کچھ لوگ تماشائی کی صورت میں چھتوں کے اوپر بھی تھے. ایک لعین نے، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک لعین نے جسارت کیا کہ امام کے سر کی طرف ایک آگ کا ٹکڑا پھینکتا ہے. عزادارو بس اسے تصور کیجئے گا، میں اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں. امام کہتے ہیں کہ میرے سر پر ایک کپڑا تھا اور جب ایک لعین نے اس شعلے کو پھینکا ہے تو وہ میرے کپڑے کو جلانے لگا. لیکن اب آپ تصور کیجئے کہ امام کی حالت یہ تھی کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں طوق خاردار ہے. جب کسی کے سر پر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو اپنے ہاتھ سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں وہ کیسے ہٹائے گا؟ جب ہاتھ سے نہ ہٹا سکے تو خود ذکر کرتے ہیں کہ میں نے گردن کو کبھی دائیں طرف کیا، کبھی بائیں طرف کرنے کی کوشش کیا تاکہ وہ آگ کا شعلہ سر سے گر جائے، لیکن گلے میں طوق خاردار تھی. جیسے ہی دائیں طرف کرتا تھا وہ طوق اذیت کر رہی تھی، بائیں طرف کیا تو اذیت کر رہی تھی. نتیجہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک ایسا وقت آیا کہ اس شعلے سے وہ کپڑا جل گیا، میرے سر کے بال بھی جل گئے اور اس شعلے نے میرے سر کو بھی جلا دیا تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما.